حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ خلیفہ ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے، اور شاگرد ہیں اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے۔ تو اپنی زندگی میں انہوں نے سب کام کیے، جہاد بھی کیا، بالا کوٹ میں ان کی قبر ہے، بالا کوٹ میں قبر ہے ان کی، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی بالا کوٹ میں قبر ہے، جہاد کرنے آئے تھے، اور دعوت بھی دیتے تھے۔ دعوت کس طرح دیتے تھے؟ عام طور پر ان کی عادت تھی کہ لوگوں میں جاتے تھے اور جا کے وہاں دعوت دیتے تھے، کبھی بازار میں چلے گئے، کبھی دکان میں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، اور یہ بھی ان کی عادت تھی کہ جہاں زنا کے اڈے ہوتے تھے نا، ان میں بھی جا کے دعوت دیتے تھے۔ جیسے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب جاتے ہیں نا زنا کے اڈوں میں دعوت دینے کے لیے، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے، مولانا طارق جمیل صاحب۔ تو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک دفعہ دلی کی جامع مسجد میں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد غور سے سنیے گا واقعہ، علماء خصوصاً سنیں، تبلیغ والے سنیں، ان کو کم فائدہ ہوگا چونکہ وہ پہلے ہی وہ کر رہے، علماء کو زیادہ فائدہ ہوگا اس قصے سے۔ اور یہ قصہ ایک مستند کتاب ہے ارواح ثلاثہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اس پہ تشریح ہے، اور امیر خان صاحب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سب سے زیادہ خاص شاگرد تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حضرت نانوتوی کے خاص شاگرد۔ تو عشاء کی نماز انہوں نے دلی کی جامع مسجد میں پڑھی، اور پھر وہاں سے رات کو دیر سے اندھیرا نکلے۔ جب باہر نکلے اور کہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے، تو ایک عالم تھے مولانا یعقوب صاحب، وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، کہا حضرت اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ اندھیرے میں؟ چونکہ اس وقت ایک مکتب فکر، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک مکتب فکر کے لوگ ایسے تھے جو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے دوسرے جو نظریے کے لوگ تھے ان سب کے دشمن ہو گئے تھے، ان کے پیچھے تھے۔ تو جب وہ تنہا نکلے نا تو انہوں نے کہا، مولوی یعقوب صاحب نے کہا حضرت آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ دشمنی کا دور ہے، خام خواہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ کہا نہیں نہیں آپ جائیں، واپس جائیں، آپ کوئی نہیں مجھے نقصان پہنچاتا انشاءاللہ۔ یہ کہہ کے چلے گئے، لیکن مولوی یعقوب صاحب کہتے ہیں میں چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ چلتے 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 دلی کا ایک مشہور زنا کا اڈا تھا، کوٹھا، اس کے اندر ایک رنڈی رہتی تھی، اس کا نام تھا موتی۔ دلی کی سب سے زیادہ خوبصورت رنڈی وہ تھی، اس کا نام تھا موتی، موتی۔ اور دلی کے جو سب سے بڑے پیسے والے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ اس کے پاس جاتے تھے۔ اس کے دروازے پہ جا کے حضرت کھڑے ہو گئے، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ، جیسے فقیر بھیک مانگتا ہے نا، اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ۔ کون؟ شاہ ولی اللہ کے پوتے، پڑپوتے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے، دلی کے سب سے زیادہ معزز خاندان کا آدمی، سید زادہ، حضرت علی کی اولاد، حضرت فاطمہ کی اولاد، زنا کے سب سے بڑے اڈے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور کہہ رہے اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ۔ جب یوں کہا نا تو اندر سے موتی کی جو لونڈی تھی نا، نوکرانی تھی، وہ باہر آئی، اس کے پاس کچھ پیسے تھے، وہ اس نے دینا چاہے تو انہیں فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، کہا اپنی مالکن سے کہو، مالکن سے مراد موتی، اپنی مالکن سے کہو آپ کے دروازے پہ ایک ایسا فقیر آیا ہے جو اپنی صدا سنائے بغیر بھیک نہیں لیتا۔ آپ کے دروازے پہ آج ایک ایسا فقیر آیا ہے جو اپنی صدا سنائے بغیر بھیک نہیں لیتا، آپ کو میری صدا سننی پڑے گی، اس کے بعد پھر بھیک وصول کروں گا آپ سے۔ وہ لونڈی اندر گئی اور جا کے موتی سے کہا، پتہ نہیں عجیب سا فقیر ہے، کہہ رہا ہے میں اپنی صدا سنانا چاہتا ہوں تمہاری مالکن کو، اس کے بعد بھیک لوں گا۔ تو اس زمانے کی جو زانیہ عورتیں تھیں نا وہ بھی عجیب تھیں،
تو کہنے لگی کہ بھائی بھیک تو دینی چاہیے، در پہ آیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے تو بھیک تو دینی چاہیے. اب اگر وہ نہیں لے رہا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، چلو اس کو اندر بلا لو تاکہ سنے وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ زانیہ کہہ رہی ہے. اور آج کل کی ہوتی تو وہ کہتی دفع کرو، نہیں لیتا تو دروازہ بند کر دو. یہ نہیں کہا اس نے. چنانچہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو وہ لونڈی اندر لے گئی. جب اندر لے گئی تو دلی کے بڑے بڑے چودھری یوں گھیرا کر کے بیٹھے ہوئے اور ناچ گانا چل رہا ہے، تبلے بج رہے ہیں، ساز و سرود کی محفل سجی ہوئی ہے، اور بیچ میں موتی ایسے جیسے بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے نا، ایسے بیچ میں موتی بیٹھی ہوئی ہے. سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ شباشی کے انتظار میں ہیں، رات گزارنے کے لیے انتظار میں بیٹھے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اس کے حال کے اندر داخل ہوئے اور جو دائرہ بنا ہوا تھا نا اس دائرے کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے اور چوکڑی مار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شروع کر دیا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قرآن پڑھ رہے ہیں. زنا کے اڈے میں موتی سن رہی ہے، اس کے ساتھ جو زنا کرنے والے اس کے عشاق جو آئے ہوئے وہ بھی سن رہے ہیں. سورہ 3 پڑھی، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کی، ایسی تقریر کی، ایسی دعوت دی کہ وہ موتی رو رو کے سجدے میں گر گئی. اور اس کے ساتھ جو زنا کرنے کے شوق میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور توبہ توبہ کہنا شروع کر دیا. اور جن کے تبلے اور ساز و سرود تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ سارے تبلے توڑ دیے اور سب کے سب سجدے میں گر گئے. جب سارا مجمع توبہ توبہ کہہ کر چیختا رہا، روتا رہا، چلاتا رہا اور سجدے میں گر کر توبہ تائب ہوتا رہا، اور موتی بھی سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی رہی، تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چپکے سے وہاں سے اٹھے اور باہر نکل گئے. اور پھر وہ موتی بڑی اللہ والی بن گئی. یہ باہر نکل گئے. اچھا، وہ جو مولوی یعقوب صاحب پیچھے چلے تھے نا، انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا. تو انہوں نے جب دیکھا نا یہ سارا منظر، تو جب یہ نکلے تو وہ دوبارہ پیچھے ہو لیے. کہا حضرت یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے؟ زنا کے اڈے میں جا کے قرآن سنا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ شاہ ولی اللہ کی نسل سے ہیں، پورے دلی میں آپ کی عزت ہے، آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے؟ آپ کو پتہ نہیں یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو آپ کے آباء و اجداد کے در پہ سلام کرتے تھے. آپ ان کے پاس چل چل کے جا رہے ہیں اور جا کے قرآن سنا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ مجھے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے؟ پھر فرمانے لگے مولوی صاحب اگر دلی کے اوباش لڑکے، بدماش لڑکے، لوفر، فاسق فاجر لڑکے، اگر دلی کے اوباش لڑکے مجھے پکڑ لیں اور میرا منہ کالا کر دیں اور مجھے گدھے پہ بٹھائیں اور گدھے پہ بٹھا کر مجھے دلی کا ایک مشہور چوک تھا چاندنی چوک، مجھے کالا منہ کر کے گدھے پہ بٹھائیں اور دلی کے چاندنی چوک پہ لا کے کھڑا کر دیں اور مجھ پہ تالیاں پیٹیں اور میرا مذاق اڑائیں اور مجھے گالیاں دیں اور میری زبان پہ ہو قال اللہ قضا وقال رسول اللہ قضا، تو میں کہوں گا میری عزت تو آج ہی ہوئی ہے. یہ عزت ہے. میرا چہرہ کالا کر دیا گیا ہے اور گدھے پہ بٹھا دیا گیا ہے اور چاندنی چوک پہ کھڑے ہو کر مجھ پہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں، مگر میری زبان پر ہے قال اللہ قضا، اللہ نے یوں کہا، قال رسول اللہ قضا، اللہ کے رسول نے یوں کہا. میں کہوں گا کہ میری عزت تو ہوئی آج ہے. عزت یہ ہے، وہ عزت نہیں ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. یہ عزت ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑی عزت ہے.
چاہے اس کے عوض میں منہ کالا کر دیا جائے اور گدھے پہ بٹھا دیا جائے اور تالیاں پیٹی جائیں اور گالیاں دی جائیں، مذاق اڑایا جائے، کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نام اگر زبان پر جاری ہے تو یہ سب سے بڑی عزت ہے۔